رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی تو بانسری کیسے بجتی، اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، گھر سے عمدہ کھانا لیا، توشادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کے امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے، اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا، وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی ہے، گھر سارا اجاڑ رہا ہے، ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا، اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا، ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا، کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں تو مجھے شدت دے دے، میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔
لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ، میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں، میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا۔ صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتہ ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے۔ اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا۔ سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟ لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں، چھوڑ دیں ایک بار، جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس اور کچھ نہیں، تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے، ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔
وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے، اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مژدہ قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے، اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے۔ لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی حاجی، جو بھی معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے۔ وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے۔ وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے۔ دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔
جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا۔ اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں، مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے، صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب، یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو۔ مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ ایک رسول پیدا فرما۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور لوگوں سے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں۔ تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا۔ کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں، ریاضات ہیں، جگہیں تو سب عبادت کی ہیں، لیکن اگر سچا عاشق ہو تو وہ اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔